بسم الله الرحمن الرحیم فصل چہارم بدان کی جان لو هیچ جملہ کم تر از دو کلمہ نباشد لفظاً کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا ہے لفظاً چون جیسے ضرب زید و زید قائم یہ دو جملے ہیں ایک ضرب زید ہے دوسرا زید قائم ہے ضرب زید میں ضرب فعل ہے زید اس کا فاعل ہے یعنی زید نے مارا اب ضرب فعل ہے زید اس کا فاعل جملہ فعلیہ یہاں جملہ بنا ہے ایک فعل اور ایک اسم سے وزید قائم زید مبتدا ہے قائم خبر ہے یہاں جملہ بنا ہے دو اسموں سے ایک زید ہے ایک قائم ہے یا یہ تو لفظاً آپ کو دو کلموں سے جملہ بنتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے لیکن یا تقدیراً یا تو کلمہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا ہے تقدیراً لفظاً تو آپ کو ایک کلمہ نظر آتا ہے لیکن ایک کلمہ مقدر ہوتا ہے چون جیسے اضرب تو مارو اب اضرب ظاہراً تو دیکھنے میں ایک کلمہ ہے لیکن یہ جملہ انشائیہ ہے آپ کو دیکھنے میں ایک کلمہ لگتا ہے اس کے اندر کی انت دروے مستتراس اس اضرب کے اندر ایک انت پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل ہے پس اضرب یہ جملہ بنا یہ جملہ ہے ایک ظاہراً لفظاً اضرب ہو گیا فعل ہو گیا دوسرا اس کا فاعل انت ہے ان دونوں سے جملہ انشائیہ بنا ہے وزین بیشتر باشد یا دو کلموں سے زیادہ ہو یعنی جملہ بنتا ہے دو کلموں سے حد اقل یا دو کلموں سے زیادہ کلموں سے بنتا ہے وہ بیشتر را حد نیست اور بیشتر کی اکثر کی کوئی لمٹ نہیں ہے ہو سکیں 3 لفظوں سے جملہ بن جائے 4 لفظوں سے بن جائے 5 لفظوں سے جملہ بن جائے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے تو آپ کو 2 مثالیں دے دی ہیں 3 مثالیں 2 مثالوں میں آپ کو لفظاً 2 کلموں سے جملہ بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے تیسری مثال میں آپ کو ایک کلمے سے جملہ نظر آ رہا ہے لیکن واقع میں 2 کلموں سے جملہ بنا ہے آپ فرماتے ہیں بدان کی جان لو چون کلمات جملہ بسیار باشد اسم و فعل حرف را باید دیگر تمیز باید کردن و نظر کردن کی معرب است یا مبنی و عامل است یا معمول تو فرماتے ہیں جملے کے کلمات کیا ہے کلمات جملہ بسیار باشد جملے کے کلمات زیادہ ہوں اسم اور فعل اور حرف ہوں تو ان کو ایک دوسرے سے ضروری ہے کہ جدا کرنا اور ان کی طرف نظر کرنا چاہیے کہ آیا یہ کلمات معرب ہیں یا مبنی ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آیا یہ کلمات عامل ہے یا معمول ہے اس بات کو تمیز دینا اور جاننا ضروری ہے و باید دانستان کی تعلق کلمات با یک دیگر چگونه است اور اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے و باید ضروری ہے دانستان جاننا کی تعلق کلمات کلموں کا تعلق با یک دیگر ایک دوسرے کے ساتھ چگونه است کس طرح کا ہے تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد تاکہ مسند اور مسند الیہ پیدا ہو جائے و معنی جملہ بتحقیق معلوم شود اور جملے کا معنی حتماً یقیناً معلوم ہو جائے فرماتے ہیں فصل پنجم
یہ بات تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ فصل پنجم میں فرماتے ہیں بدان کی جان لو علامت اسم آناس کی الف و لام یا حرف جر در اول اشباشات۔ اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ الف اور لام اسم کے شروع میں لگا ہو، یا حرف جار یا حروف جارہ میں سے کوئی ایک در اول اشباشات، الف لام اس کے ابتدا میں ہو، یا حرف جار میں سے کوئی حرف جار شروع میں لگا ہو، تو یہ اسم کی علامات ہے۔ چون جیسے الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے نا، ادھر بتائے نہیں ہیں، صرف الحمد کا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ حمد پہ جو الف لام لگا ہے یہ اسم کی علامت ہے، فعل پہ اس طرح الف لام نہیں لگ سکتا ہے۔ وہ بھی زیدین، اور زید ایک اسم ہے، اس کے شروع میں با حرف جر آیا ہے، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ یا تنوین در آخر اشباشات، یا اسم کے آخر میں، کلمے کے آخر میں تنوین کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے، چون جیسے زیدن۔ یا مسند الیہ باشات، اور اسم کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسم کی طرف نسبت دی جائے، یعنی اسم مسند الیہ واقع ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اسم مبتدا واقع ہو، چون جیسے زید قائم، تو اس مثال میں زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، اور جملہ اسمیہ ہے۔ آگے بتاتے ہیں یا مضاف باشات، یا اسم کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، چون غلام و زیدین، زید کا غلام، یہاں غلام مضاف ہے، زیدین مضاف الیہ ہے۔ یا مصغر باشات، یا تو اسم کی تصغیر، یعنی فعیل کے وزن پہ اسم تصغیر بنائی جا سکے تو یہ بھی اسم کی علامت ہے، یعنی تصغیر بنی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم ہے، چون قریشن، قرشن سے فعیل کے وزن پہ قریش آیا ہے، یہ قریش اسم تصغیر ہے، جیسے رجل سے رجیل اسم تصغیر ہے۔ یا منصوب باشات، یا نسبتی کے ذریعے نسبت دی جائے، اس میں منصوب واقع ہو جائیں تو پھر یہ بھی اسم کی علامت ہے، یا نسبتی کا آ جانا، جیسے بغداد سے بغدادی، شام سے شامی، عراق سے عراقی، لبنان سے لبنانی، پاکستان سے پاکستانی، یہ یا نسبتی لگتی ہے، تو یہ یا نسبتی کا آ جانا یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ یا مثنیٰ باشات، یا تثنیہ ہو تو یہ تثنیہ ہونا اسم کی علامات میں سے ہے، چون جیسے رجلانی، زیدانی، عمرانی، خالدانی، عالمانی، جاہلانی، قاتلانی۔ یا مجموع باشات، یا جمع ہو یہ بھی اسم کی علامت ہے، جمع ہونا، جیسے چون رجال، اسی طرح مسلمون، عالمون، عاقلون، زیدون، شاکرون۔ یا موصوف باشات، یا موصوف ہونا بھی اسم کی علامات میں سے ہے، چون جیسے جاء رجل عالم، آیا ایک ایسا آدمی عالم جو جاننے والا ہے، جاء فعل ہے، رجل موصوف ہے، عالم رجل کی صفت ہے، صفت موصوف مل کر جاء کے لیے فاعل ہے۔ یا تائے متحرک بوے پیوندہ، یا تائے متحرک اسے اسم کے ساتھ لگا ہو تو پھر یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ اسم کی علامات میں سے ہے، چون جیسے ضاربتن، یہاں کیا ہے؟ ضاربتن کے ساتھ تائے، ضاربن، ضاربہ کے ساتھ تائے متحرکہ لگا ہے جو کہ اسم کی علامت ہے۔
اس کے بعد فعل کی علامات بیان فرماتے ہیں۔ وعلامت فعل آناس کی قط در اولش باشد، اور فعل کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے فعل کے شروع میں قط ہو، چون جیسے قد ضربہ، جیسا کہ قد ضربہ ہے، ضربہ کے شروع میں خط آیا ہے، یہ خط فعل کی علامت میں سے ہے۔ یا سین باشد، یا فعل کی ابتدا میں سین ہو، یہ سین فعل کی علامت ہے، چون جیسے سیضربو، عنقریب وہ مارے گا، یا سوف یضربو، وہ مستقبل بعید میں مارے گا۔ یا سوفا باشد، یا سوفا ہو، یہ بھی اس فعل کی علامات میں سے ہے، چون جیسے سوف یضربو، وہ مستقبل بعید میں مارے گا۔ یا حرف جزم بود، یا حروف جازمہ میں سے کوئی ایک فعل مضارع کے شروع میں ہو، جیسے چون لم یضرب۔ اب کیا ہے، لم نے یضرب فعل کو جزم دیا ہے، لم حروف جازمہ میں سے ہے، یضرب کے اندر ضمیر ہے، وہ اس کا فاعل ہے۔ یا ضمیر مرفوع متصل بو پیوندات، یا اس کے ساتھ ضمیر متصل مرفوع لگی ہو، جیسے ضربتا، تا ضمیر مرفوع متصل ہے، اسی طرح تو ضمیر مرفوع متصل ہے، اسی طرح تی ضمیر مرفوع متصل ہے، یہ ضرب کے ساتھ تینوں ملی ہوئی ہیں، لہذا تو بھی فاعل ہے، تا بھی فاعل ہے، تی بھی فاعل ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں یا تائے ساکن، یا تائے ساکن کا لگ جانا یہ بھی فعل کی علامت ہے، چون جیسے ضربت، اس ایک عورت نے مارا۔ اچھا، یہاں تائے ساکنہ ہے، یہ فاعل کی علامت نہیں ہے، صرف فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے، فاعل اس کے اندر ایک ضمیر ہیا ہے، وہ اس کا فاعل ہے۔ یا امر باشد، یا امر کا ہونا فعل کی علامت ہے، چون جیسے اضرب تو مارو۔ یا نہیں باشد، یا نہیں کا ہونا فعل کی علامت ہے، چون جیسے لا تضرب تو مت مارو۔ وہ علامت حرف آناس کی، اور حرف کی علامت حرف کی علامت وہ ہے کہ ہیچ علامت از علامات اسم و فعل دروے نبوات۔ حرف کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ اسم کی علامات میں سے کوئی علامت اس میں نہ پائے، اور فعل کی علامتوں میں سے بھی کوئی علامت اس میں نہ ہو، تو اسے حرف کہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج کے لیے اتنا کافی۔